أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تجوید میں ایک قاعدہ ہے یرملون ادغام کا قاعدہ کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون کا مطلب ہے یا را میم لام واو نون، کوئی آئے گا تو وہ نون کی آواز جو ہے وہ ان حروف کے اندر مرج ہو جائے گی۔ اگر تو وہ حرف جو ہے وہ لام یا را ہو تو پھر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، ورنہ وہ نون غنہ بن کر اس کے ساتھ مل جائے گی۔ تو وہ قاعدہ جو ہے وہ اتنا پکا ہے کہ یہاں دیکھیے کہ طا سین، سین کے آخر میں نون ساکن کی آواز ہے نا، اور اس کے بعد میم آ رہی ہے تو اس کی آواز اس کے اندر مدغم ہوئی ہے اور میم کی شد آپ کو لکھی ہوئی مل رہی ہے، یعنی طا سین میم ہے، طا سین میم بن گیا یہ اس تجوید کے قاعدے کے تحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، مومن نہیں بن رہے۔ انباء الرسل، رسولوں کے اہم واقعات، بالخصوص ان رسولوں کے جنہیں کسی قوم یا کسی شخص کی طرف متعین طور پر بھیجا گیا اور اس شخص یا اس قوم نے ان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص یا اس قوم کو غارت کر دیا، یہ انباء الرسل کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ سورہ اعراف سے شروع ہوا تھا۔ سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے تھے۔ پھر سورہ ہود کے اندر بھی یہ اسی طرح سے ریپیٹ ہوا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گلمپس ان واقعات کے، ان قصوں کے باقی صورتوں کے اندر بھی آئے، لیکن تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، اور کم سے کم لگ بھگ ایک رکوع جو ہے ایک پیغمبر کے لیے مختص کرنا۔ اب اس کی تیسری صورت یہاں پر آ رہی ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود، اور اب یہ آ رہی ہے سورہ شعراء۔ لیکن سورہ شعراء میں جس شان کے ساتھ یہ آئے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہوگا، یعنی باقاعدہ اس کو جیسے نظم کا ٹیپ کا بند ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ٹیپ کا بند آتا ہے، پھر ایک بات کہی جاتی ہے، پھر ٹیپ کا بند آتا ہے، تو وہ آپ کو اس صورت میں بڑا نمایاں ملے گا کہ ایک نبی کے احوال بیان ہوں گے اور پھر اینڈ پر ایک ٹیپ کا بند آئے گا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں تو ایک نشانی ہے۔ وَإِنَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب تو بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی ایز پر دیر ڈیزائر ہم نازل کر دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اور پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا، تو یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر یہ
ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، جس پر یہ ہنسا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کم امبتنا فیہا من کل زوج بہیج، کہ ہم نے اس میں طرح طرح کی کتنی چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں تو ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب تو یقیناً بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے. اذ نادى ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین. اچھا، ان تمام رسولوں کے تذکرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی مشابہتیں ہیں. ایک مشابہت تو یہ ہے کہ وہ بھی صاحب شریعت تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت تھے. انہیں تورات عطا کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا. پھر ان کی بھی دو بعثتیں تھیں. ان کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف سے، اور دوسری بعثت ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو بعثتیں ہیں. پہلی بعثت امیین کی طرف، اہل عرب کی طرف جو ان کی زبان بولتے تھے، اور دوسری بعثت الی آخرین، اور ادر دین امیین سارے جو ہیں وہ آخرین کہلاتے ہیں، اور دوسرے انادرس، تو وہ ادرس کے لیے یعنی پوری نوع انسانی کے لیے بھی آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت دے کر اس شریعت کے نفاذ کے لیے جنگ کر کے ان کی ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا کر کے لڑ کر مکہ کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ مناسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے، اور لگ بھگ 3 پارے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں. سورہ اعراف میں بھی ہم نے دیکھا کہ باقی ہر رسول پر ایک رکوع تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی رکوع تھے. یہاں آپ بالکل نیا کام دیکھیں گے کہ ترتیب کو نظر انداز کر کے، یعنی حالانکہ زمانی اعتبار سے ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام از دا لاسٹ ون، لیکن اس کے باوجود یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا جا رہا ہے، اور 3 رکوع حضرت موسیٰ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں. جبکہ بعد میں حضرت موسیٰ کے تذکرے کے بعد ہر رسول کے لیے آلموسٹ 1 رکوع جو ہے وہ مختص کیا جائے گا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جا ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس. أَلَا يَتَّقُونَ، کیا انہوں نے ڈرنا نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھیجتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میں فصیح اللسان بھی نہیں ہوں. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. وہ ایک بچپن کا واقعہ تھا کہ فرعون نے جب شک کا اظہار کیا کہ یہ کہیں اسرائیلی نہ ہو، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم، یہ اسرائیلی روایت ہے کہ اچھا تم اس کا ٹیسٹ کر لو. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کھلا رہے تھے، یعنی فرعون ظاہر ایڈاپٹ جو کیا تھا بچے کی حیثیت سے، کھلاتے کھلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. تو ہر بادشاہ تھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ تو باغی معلوم ہوتا ہے مجھے تو اس میں سے کچھ بغاوت کی اسمیل آتی ہے. میں نے کہا چل ٹیسٹ کر کے دیکھ لے کہ بچہ ہے کہ عقل مند ہے. بچہ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہی ہوتا ہے. تو ٹیسٹ کیا گیا کہ ایک طرف لال رکھا گیا، ایک طرف دہکتا ہوا انگارہ رکھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا. بھلا اللہ کا نبی ذہین تو ہوتا ہے. تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام لال کی طرف بڑھنے لگے تو فرشتے نے موڑا ادھر اور جا کر کوئلے کو پکڑا اور منہ میں ڈال دیا، اور ان کی زبان جو تھی اس سے جل گئی. کہاں تک یہ روایت دوست ہے، قرآن مجید میں اس روایت کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میں ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی. جبکہ فارسل الی ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. دوسرے مقام پر ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان پر میرا ایک جرم بھی ہے. فَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ میں پہلے ہی وانٹڈ پرسن ہوں، وہ مجھے قتل کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کیے ہوئے ہیں، تو مجھے جاتے قتل کر دیں گے، لہذا تیرا مشن جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. قَالَ كَلَّا،
اللہ نے فرمایا نو وے، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، جا میری یہ دو نشانیاں لے کر، جا میری تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں تمہاری ہر بات کو۔ یعنی یہ جو تھپکی ہے ذرا اس کو فیل کریں کہ کسی کا استاد اس کو تھپکی دے تو اس میں ہمت آ جاتی ہے، باپ بیٹے کو تھپکی دے تو اس میں ہمت آ جاتی ہے، اور جب تھپکی دے رہا ہو رب العالمین تو کتنی طاقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون میں آ گئی ہو گئی کہ بالکل بے سر و سامان سیدھے گئے فرعون کے دربار میں، اور فرعون جو ہے اس کو صدر اور وزیر اعظم پر قیاس نہ کیجئے، وہ بادشاہ تھے، بادشاہ، وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے، لیکن یہ چلے گئے بادشاہ کے دربار میں اور اس کو جا کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فاتیا فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور کہنا، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب فرعون جو ہے وہ مسکے لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں جب تم چھوٹے تھے، لڑکے تھے، پالا نہیں تھا؟ وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال گزارے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ حرکت کی تھی جو کی تھی، پتہ ہے نا، اور تم بڑے ناشکرے ثابت ہوئے۔ یہاں کافر جو ہے ناشکرے کے معنوں میں ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یس، میں نے وہ کیا تھا جب ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی تھی۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اور میں تم سے بھاگ نکلا تھا، لَمَا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے خائف ہوا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت سے نوازا، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی بات کا جواب دیا، اچھا مجھ پر جو تو نے احسان کیا تھا یہ اس کا بدلہ تم چکا رہے تھے کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان سے بگاڑ لیتے ہو۔ قال فرعون، اب جب حضرت موسیٰ نے جواب دیا تو فوراً اب اس نے پینترا بدلا، اچھا قال فرعون وما رب العالمین، اچھا تم کہے تھے رب العالمین کے بھیجے گئے، اور کیا رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہی آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس سارے کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو اس نے فوراً دربار میں بیٹھے ہوئے جو ارد گرد لوگ تھے ان سب سے کہا، او سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا رب۔ قال، فرعون کہنے لگا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئی ہیں وہ کچھ پاگل سے ہیں، معاذ اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ کی تقریر جاری ہے، مشرق و مغرب کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں سینس ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اب فرعون کو بھی جلال آیا تو کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، الہ قرار دیا، الہ ٹھہرایا، لاجلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لایا ہوں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون کے لگا پھر نکالو، لے آؤ اگر واقعی سچے ہو۔ فالقى عصاہ، حضرت موسیٰ نے جھٹ اپنا عصا پھینک دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سری اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ بغل میں لے کے گئے گریبان میں سے، اور نزع کھینچا اپنے ہاتھ کو، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا۔ قال للملأ حولہ، فرعون اپنے گرد
درباریوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی۔ فماذا تامرون، تو بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے؟ یہ لفظی ترجمہ ہوگا تم کیا حکم دیتے ہو، لیکن یہاں مفہوم کیا ہے؟ دو پھر مشورہ، what to do۔ قالوا ارجہ واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین۔ اب یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کسی صورت میں فرعون کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے گی اور کسی صورت میں درباریوں کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سارا یعنی ہم تو پورا رکوع جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ 5 منٹ کی گفتگو تھوڑا ہوگی، یعنی اتنا بڑا ایشو، اس پر ان کی کیبنٹ کے ان کے درباریوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہوئی ہوں گی اور کتنے گھنٹے جو ہے انہوں نے اس پر آپس میں بات چیت کی ہوگی، اور کوئی بات کسی ایک نے کہی، دوسرے نے اس کی تائید کی، پھر نفی کی، پھر فائنلی دے اگریڈ کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تامرون قالوا ارجہ واخاہ۔ درباریوں نے کہا کہ ڈھیل دے دو، یعنی موقع دو، معاملے کو، کیس کو لنگر آن کرو، واخاہ، اس کو، اس کے بھائی کے معاملے کو لنگر آن کرو، وبعث فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں بلانے والے نقیب بھیج دو، یاتوک بکل سحار علیم، جو تمہارے پاس، جو آپ کے پاس بادشاہ سلامت سارے ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو اکٹھے کیے گئے جادوگر وعدے پر ایک مقرر دن کے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی اکٹھے ہو گئے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین۔ اچھا، اب یہ پیسو وائس میں کہا گیا کہ کہا گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی بادشاہوں کی طرف سے وہ نعرے بازی جیسے کروائی جاتی ہے نا لوگوں کو، یعنی ایک شخص جو ہے وہ بولتا ہے اور لوگوں کو کنونس کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ نوٹ کیجئے، وقیل، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، تم سب اکٹھے ہو نا؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم سب ان کا ساتھ دیں گے، ہے نا جی؟ یعنی یہ وہ انداز اختیار کیا جائے، قیلا یعنی کہا گیا، یعنی کہا کہ فرعون نے کہا، یعنی وہ جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ سارے جو ہیں یہ فنکشن ادا کر رہے ہیں۔ فلما جاء السحرۃ، تو پھر جب آگئے جادوگر، قالوا لفرعون، وہ فرعون سے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت کوئی انعام شنام بھی ٹھیک لبے گا نا، جیسے جیت گیا تھا۔ قالا، کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، نام ہو یس، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے انتہائی کلوز سرکل میں شامل ہو جاؤ گے، میں تم سب کو وزیر بنا لوں گا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ہاں بھائی ڈالو جو ڈالنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کے اقبال کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم یقیناً غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، اتنے میں حضرت موسیٰ نبی نے اپنا عصا ڈال دیا۔ فاذا هي تلقف ما يافكون، اور جو کچھ انہوں نے بنا کے دکھایا تھا اس سب کو وہ اژدہا ہڑپ کر گیا۔ فالقي السحرة ساجدین، تو جادوگر تو فوراً سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، پکار اٹھے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تمہاری ایسی کی تیسی تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ How dare you did it؟ اچھا اچھا اچھا، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فسوف تعلمون، یعنی تم نے جو نورہ کشتی کی ہے آج یہاں، فلسوف تعلمون، تانوں لگ پتے جان گے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ ولأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولیاں دوں گا۔ قالوا لا ضیر، جادوگر کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں،
انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ جانے والے ہیں. انا نطمع، ہم تو امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا. ان کنا اول المومنین، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہوں گے. وَأُوحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے نکلو، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور فرعون نے بھی تمام شہروں میں نقیب بھیج دیے، بلانے والے بھیج دیے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں گرمی دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یعنی فرعون نے بھی سب کو بلایا کہ انہوں مار کے چھڑنا کہ آ جاؤ سارے بار. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور فرعون نے بھی اپنے سارے رعایا کو، اپنی قوم کو، آل فرعون کو نکال لیا گھروں سے. اللہ تعالیٰ بس وہ تبصرہ کر رہا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال لیا ان کو باغوں اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. كَذَلِكَ، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو عطا کی، یعنی وہ تو ساری غرق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ایسی ہی چیزوں کا دریا کے پار بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر سورج کے نکلتے ہی وہ ان کے پیچھے چل پڑے. فلما ترا الجمعان، پھر جب مد مقابل ہوئی دونوں فوجیں، یعنی ودن دی آئی اپروچ دونوں کے ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یعنی دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو یہاں اس سے مطلب کیا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہی آمنا سامنا ہے نا، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے آگا کا بوجھ. قال کلا، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں گھبراؤ نا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا. سیہدین اگر آپ لفظی وہ اصطلاحی ترجمہ کر دیں گے وہ مجھے ہدایت دے گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. سیہدین، وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا کہ میں کیا کروں. وَأُوحَيْنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ سٹرائک کر دریا کو اپنے عصا سے. فَانْفَلَقَ، تو دریا پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اب اللہ کے حکم سے پھٹا تھا. اب یہ مد و جزر تو نہیں ہو سکتا، غور سے پڑھے نا الفاظ کو. اور وہ ہو گیا جیسے دو تودے ہوں پانی کے، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے. اللہ کا حکم ہو تو پانی کی کیا مجال ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو، یعنی بنی اسرائیل جو تھے اس دریا کے اندر اتر گئے. ان دا مین ٹائم فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ بھی کنارے پر پہنچ گئے، اور انہوں نے بھی اندر دریا کے داخل ہونا شروع کر دیا. اور بنی اسرائیل پار کر گئے، یعنی جب بنی اسرائیل نے پار کیا تو آل فرعون سارے کے سارے دریا کے اندر آ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا چل بھائی، تو کیا ہوا، سارے کے سارے وہ غرق ہو گئے. اب جو حضرت موسیٰ کا قصہ یہاں پر اس صورت میں ختم ہوا اور وہ ٹیپ کا بند آ گیا. سوری، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، یہ آیت رہ گئی تھی. اور ہم نے نجات دی موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں سنا خبر ابراہیم کی. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ تم کس کو پوجتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا،
ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے رہیں گے. اعتکاف ہوتا نا، توجہ کر کے بیٹھنا، ہم ان کے سامنے ندوت کرتے رہیں گے. قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او يضرون، یا تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، چھڑ ساریاں گلاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا بس. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، حضرت ابراہیم نے فرمایا تو بھلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے الاقدمون، آباؤکم الاقدمون، تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ سجھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور وہی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا یاب کرتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارتا اور وہی مجھے جلائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے توقع ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن، بدلے کے دن بخش دے گا. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، ربا مجھے اپنے پاس سے پختگی عطا کر، حکم عطا کر، حکمت و دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے. وجعل لي لسان صدق فی الآخرین، اور پچھلوں میں میرا بول سچا کر. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے. واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے والد کو، انہ کان من الضالین، یقیناً وہ بھولے بھٹکوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور قیامت جس دن لوگ جمع کیے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ لے کر. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پاس لائی جائے گی متقیوں کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ہم نکالیں گے دوزخ کو گمراہوں کے سامنے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ہم ان سے پوچھیں گے جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ينتصرون، یا وہ بدلہ لیں گے مجھ سے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے ڈالیں اس میں، اور ڈالیں گے ان کو بھی اور تمام گمراہوں کو بھی. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی. قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم سری گمراہی میں تھے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم رب العالمین کے برابر اوروں کو قرار دیتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں نہیں بھٹکایا مگر ان مجرموں نے، یعنی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ان کا قصور ہے. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، پھر کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے آج. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا دوست. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، بس اگر ہمیں موقع مل گیا ایک اور، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، اب ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ترتیب وار آئیں گے. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ، میری روزی، میری ریکمپنسیشن، میری مزدوری تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالو، کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم تمہاری بات مان لیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ تمہارے پیچھے چلنے والے تو ہمارے کمی کاری ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح نے فرمایا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا پیشہ کیا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، یقیناً ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو پرے ہانکنے والا نہیں ہوں، بھول جاؤ اس کو۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف وضاحت سے خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ قال ربی ان قومی کذبون، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور نجات دے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے بچا لیا نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے ڈبو دیا ان کے پیچھے ان باقی رہنے والوں کو بھی، باقی رہنے والوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بناتے ہو کاریگریاں کہ شاید تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے ہو، کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابر ہو جاتے ہو۔ یہ ایک ٹپیکل جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، یعنی اپنے دشمن کو جو ان کے سامنے بولا نہیں تو پھر اس کو یہ عبرت بناتے ہیں باقیوں کے لیے۔ یعنی کسی نے ان کے سامنے کوئی بات کہہ دی تو اس کی بہو بیٹی کو ذلیل کریں گے وہ اس طرح سے کہ باقی سب کو عبرت ہو جائے کہ خان صاحب کے سامنے، چوہے صاحب کے سامنے بولنا نہیں۔ تو جب تم پکڑتے ہو تو پھر تم جابروں تو کتنا پکڑتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو۔ واتقوا الذی امدکم، اور ڈرو اس ہستی سے جس نے تمہیں پہنچائیں بما تعلمون، وہ چیزیں جنہیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اور پہنچائے تمہیں چوپائے اور بیٹے، وجنات وعیون، اور باغ اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کی آفت سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکم من الواعظین، کہنے لگے کہ ہود اے ہم سر نہ کھپائی جا، ہمارے لیے برابر ہے کہ تو ہمیں کوئی واعظ کہے، ہمیں نصیحت کرے، یا تو بالکل نصیحت نہ کرے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس یہ آپ باتیں ہیں الا خلق الاولین، وہ پرانی عادتوں کی باتیں ہیں، یہ بڑے لوگ ایسی باتیں کیا ہی کرتے ہیں جو چودھری قسم کے یا لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، لہذا انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا چھوڑے رکھیں گے تمہیں یہاں جو چیزیں ہیں ان کو برتنے کے لیے امن کے ساتھ؟ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گچھے ملائم ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہو بلا تکلف۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور بے باک حد سے بڑھنے والوں کے آنکھیں نہ لگو، ان کا کہنا نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ قالو، کہنے لگے انما انت من المسحرین، اے ہود معلوم ہوتا ہے تم پر جادو ہوا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم صرف ہمارے جیسے ہی انسان ہو، نتھنگ اسپیشل۔ فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو پھر لا نشانی اگر تو سچا ہے۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے بھی پانی کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک باری کا دن مقرر ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھنا اس کو برے ارادے سے نہ چھونا۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ ایک بڑے دن کی آفت تمہیں آن پکڑے گی۔ فعقروها، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فاصبحوا نادمین، اور پھر رہ گئے پچھتاتے۔ فاخذہم العذاب، تو ان کو پکڑا عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم لوط للمرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تین میسج، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اب حضرت لوط علیہ السلام سے اب ایک ارتقاء ہو رہا ہے رسولوں کی ہدایت میں، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو فرمایا نا سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے۔ اب نور، روشنی، دیے کی بھی روشنی ہوتی ہے، بلب کی بھی روشنی ہوتی ہے، سرچ لائٹ کی بھی روشنی ہوتی ہے، اور سورج کی بھی روشنی ہوتی ہے۔ انیشلی کیا تھا؟ بالکل بنیادی روشنی، موٹی موٹی چیزیں نظر آ جائے، اندھیرے میں دیا بھی جلا دیا جائے تو کم سے کم ہم یہاں سے اٹھ کے جاتے ہوئے ان پلروں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، کرسیوں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ لیکن بلب روشن ہو جائے گا تو چھوٹی موٹی چیز جو ہے یہ تار، یہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سی چیزیں کہ جن میں ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی نظر آ جائیں گی۔ اب یہ بڑی روشنیاں جو ہیں ریکارڈنگ کے لیے لگی ہوئی ہیں، تو یہاں اس ایریے کے اندر چیزیں اور زیادہ واضح ہیں، لیکن جب دن میں سورج چڑھ آئے گا تو ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو اب یہ رسالت میں ایک ارتقاء ہو رہا ہے، ایک ایولیوشن ہو رہا ہے۔ پہلے صرف دین کی بنیادی تعلیمات، اب معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ رسولوں کی دعوت کا موضوع بن رہی ہیں۔ قوم لوط ایک اخلاقی گراوٹ میں مبتلا تھی، وہاں مردوں میں ہم جس پرستی
رواج پائے ہوئے تھی، تو وہ بنیادی بات، وہ پیغام جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے دیا تھا، وہ تو جوں کا تو موجود ہے. لیکن اب ایڈیشن ہو رہا ہے. ایڈیشن کیا ہے؟ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم جاتے ہو مردوں کی طرف تمام جہانوں میں سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے عورتوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تمہاری بیویوں میں رکھا ہے. بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. قالوا، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، لوط اگر تم باز نہ آئے اپنی ان باتوں سے تو ہم تمہیں نکال دیا جائے گا اپنی بستی سے. جو دوسرے مقام پر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے سرداروں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈوان پن بستی جو باہر وڈے حاجی بنے پھر دے رہے. قال، حضرت لوط نے فرمایا انی لعملکم من القالین، کہ میں تمہارے کام سے بالکل بیزار ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون، ربا مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدعمالیوں سے نجات دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی. الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، یعنی ان کی ایک بیوی، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی. ثم دمرنا الاخرین، اور پھر ہم نے باقیوں کو اٹھا مارا، دوسروں کو ہم نے اٹھا مارا، یعنی اس بستی کو یوں ہوا میں لے جا کر پٹک دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ہم نے ان پر برسایا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت برا برساؤ تھا جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر کیا گیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اور بن والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے بھی حضرت شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ناپ تول پورا کرو، یعنی مدین جس شہر کی طرف یہ بھیجے گئے تھے وہ دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، تو یہ تجارتی قافلوں کو لوٹتے بھی تھے، اور چونکہ وہ ایک ہب بنا ہوا تھا، بزنس ہب تھا، اور یہ اس ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے. اب ایک رسول نے وہ بنیادی دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ اب اس کو بھی ایڈریس کیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور پورا کرو ناپ کو، اور نقصان دینے والوں سے، نقصان سے دوچار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اپنے گاہکوں کو نقصان سے دوچار کرنا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں سے محروم نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں نہ گھٹاؤ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فاتقوا اللہ فاتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلوں کو بھی تخلیق کیا. قالوا انما انت من المسحرین، تم بھی جادوگروں میں سے ہو. وما انت الا بشر مثلنا، ادروائز تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. یہ گریجولی، یعنی ایک دم سے کوئی بات جو خیر کی بات کہہ رہا ہو، پبلک اوپینین اس کے فیور میں ہو رہا ہو، تو ایک دم آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. پہلے تھوڑا سا مسکا کیوں ہو. دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا نا کہ یا اے شعیب ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم تو ہماری امیدوں کا تارا تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی، او تم پر جادو ہو گیا. یعنی پہلے سمپیتھیٹک کچھ باتیں، اور اس کے بعد پھر وہ اصل بکواس بھی کر دی. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا ہم پر. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اس دھمکی میں سچے ہو.
قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے کہا کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فکذبوہ، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان کو سائبان والے دن کی آفت نے آن پکڑا. انہو کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اب یہ انباء الرسل ختم ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا اور یہ صورت کنکلوڈ ہوگی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو تیرے رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آئے انتہائی معتبر فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. علی قلبک، تیرے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی ہو جائیں منذرین. رہ گئی آیت. علی قلبک، تیرے دل پر. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ شامل ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں. بلسان عربی مبین، یعنی اس کو نازل کیا بلسان عربی مبین، ایک واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہوا ہے پہلی کتابوں میں. اولم یکن لہم آیتن، تو کیا ان کے واسطے یہ نشانی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اتارتے بعض اجمیوں پر، کسی اوپری زبان والے پر. فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اسے پڑھ کر سناتے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے انکار کو گھسا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً وَہُم لَا یشعرون، پھر آئے ان پر اچانک وہ عذاب اور انہیں اس کا کوئی خیال بھی نہ ہو. فَیَقُولُوا، پھر کہیں هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا دیکھو تو اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں. ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، اور پھر جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب ان پر آئے. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، اور پھر جو کچھ بھی یہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں دنیا کا ساز و سامان، یہ ان کے کسی کام نہ آئے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں آتے ہیں منذرون، خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے. ذکرا، یاد دلانے کو، نصیحت کرتے ہوئے. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ ہی یہ ان کے لیے ان کو زیب دیتا ہے. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، ان کو تو سننے کی جگہوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے. یعنی شیاطین کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ آسمان میں کچھ اپنے اسٹیشنز جو ہیں وہ بنا کے رکھتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ الیکٹرانک میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، وہ ہماری جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن ہوگی، تو وہ اس میں سے ہیک کیا کرتے تھے ہمیشہ سے، اور اب بھی کرتے ہیں. اور پھر شیاطین کے جو دوست انسانوں میں سے ہوتے ہیں، نجومی، کاہن، ان کو وہ خبریں دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پھر وہ اپنی نجوم کی دکان اس سے چمکاتے ہیں. تو جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان پر پہرے لگا دیے گئے، اور شیطانوں کی، جنات کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چکر کیا ہے. اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے انہم عن السمع لمعزولون، تو وہ تو سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا.
فتکون من المعذبین، ورنہ عذاب سے دوچار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اولاً اس کا کوئی اعلان آپ نے نہیں فرمایا، بس فطری طریقے سے، بالکل نیچرل طریقے سے گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، اپنے دوست، یعنی جو بھی اہم ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیشہ انسان انہی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے دوست حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، اور اپنے گھر میں جو غلام تھے اور جو چھوٹے بھائی تھے ان سے ذکر کیا، اور یہ سب ایمان لے آئے۔ پھر اس طرح مین ٹو مین یہ دعوت جو تھی وہ آگے بڑھتی رہی۔ پھر جب یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان سے اپنا تعارف کروایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ لیکن ابو لہب نے اس میں بڑی بکواس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور بات ہی نہیں کرنے دی۔ پھر 2 ہفتے کے بعد آپ نے دوبارہ بلایا، اس مرتبہ بہرحال بات انہوں نے سن لی۔ جب بات ختم ہوئی تو حضرت علی جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ بھائی اگرچہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں، میری عمر چھوٹی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو سارے ہنس پڑے، لو جی یہ اللہ کے رسول ہے، یہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعزاء کو بلاؤ۔ اور پھر 3 سال جب وحی کو ہو گئے تو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس کا حکم آپ کو ملا ہے اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ تو آپ کوہ صفا پر چڑھے ہیں اور آپ نے وَاصَبَحَ کا نعرہ لگایا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا۔ اپنے قریبی اعزاء کو خبردار کیجئے اور اپنے پر بچھائے رکھیے ان کے لیے جو ایمان لانے والوں میں سے آپ کے پیچھے چلتے، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم انذار و تبلیغ جو ہے وہ تو کرتے ہیں دور جا کے دوروں کو، اوروں کو، اور گلے لگاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ یہاں کیا ہے، خبردار کرو اپنوں کو اور گلے لگاؤ اہل ایمان کو، جو آپ کے مشن میں آپ کے دست و بازو بنے ایمان لا کر۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور لیکن اگر وہ مومن بھی آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہو کہ مجھے تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر عزیز و رحیم پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا پھرنا نمازیوں کے اندر جب تم صفوں کا جائزہ لیتے ہو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر آیا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ لا ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر، یتبعهم الغاوون، ان کی پیروی صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں؟ زمین و آسمان کے کلابے میں لانا یہ شاعروں کا عام کام ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ان کی اکثریت ہمیشہ بے عمل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان میں سے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیں جب ان پر زیادتی کی جائے۔ یعنی شاعر لوگ جو ہیں ان کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ بزدل بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہاں یعنی ایمان لائیں، شعر بے شک کہتے ہوں لیکن ایمان لائیں، اچھے عمل کریں اور ڈٹرمینیشن والے ہوں، ہمت والے ہوں، جرت والے ہوں، تو پھر شعر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ
وہ کس کروٹ الٹنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔